اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنات، آج 7 محرم ہے. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ 7 محرم منسوب ہے شہزادہ قاسم ابن الحسن سے. آج کے دن زیادہ تر مجالس میں ذکر ان کا کیا جاتا ہے. کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جو غلط طور پر رواج پا جاتی ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم جب سمجھ جائیں اور ان روایات کو پرکھ لیں کہ وہ درست نہیں ہیں تو ان سے چپکے رہنے کی بجائے ان سے دوری اختیار کرنا، ان کو ترک کر دینا ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ بھول چوک تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب معلوم ہو اور پھر وہ غلطی دہرائی جائے تو وہ معاف نہیں ہوتی ہے. جب اتنا شعور انسان کو نہیں ہوتا اور رسوم و رواج کے مطابق چل رہا ہوتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے. لیکن ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی رسم نبھائیں، ہمیں کم از کم اس پر غور و فکر ضرور کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں مہندی برآمد کی جاتی ہے، کہیں پر اس طرح صحرا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شہزادہ قاسم کی شادی، اور پھر کہیں کہا جاتا ہے کہ وہ حسرت تھی ماں کی تو اس لیے. دیکھیں، ہم ان ہستیوں کو اپنے جیسے عام انسان سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ مہندیاں ہوئیں اور یہاں پر سہرے ہوئے. اچھا، وہ اگر ہم مان بھی لیں کہ ہاں جی اس وقت نہیں ہوئے تھے تو پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو حسرت تھی تو اس وجہ سے کرتے ہیں. نہ میری عزیزان، بات ایسی ہے کہ ہم عام سے انسان ہیں. ہمارے گھروں میں اگر کوئی مرگ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو رکھی ہوئی تاریخیں بھی جو ہوتی ہیں شادی کی وہ ہٹا دی جاتی ہیں، پوسٹ پون کر دی جاتی ہیں. ہم ملتوی کر دیتے ہیں کہ نہیں، اس کیفیت سے نکل آئیں، یہ حالات ذرا درست ہو جائیں. تو یہ کیسے ممکن ہے ایسے حالات میں اس وقت شادیاں یا مہندی اور یہ اس طرح کی رسومات؟ اور یہ رسومات کو تو ہم اس خاندان سے منسلک کر ہی نہیں سکتے. ایسی خرافات تو ممکن ہی نہیں ہے اس گھرانے کے ساتھ کہ ہم اس کو ان کے ساتھ نتھی کریں کہ وہاں ایسا ہوا. باقی ہم انسان ہیں، ہم اپنی خوشیوں کو، اپنے غموں کو ان کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. بہرحال، جو کربلا کے لرزا دینے والے واقعات ہیں ان میں ایک واقعہ قاسم ابن الحسن کا، ان کے میدان میں جانے کا، جو کہ بہت عجیب منظر ہے. یہ کیوں بتایا گیا ہے؟ یہ سارے ہستیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، ہر سن کا شخص اس میں ہے. کبیر سن بھی ہے، کم سن بھی ہے، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر بھی ہیں. آپ دیکھیے، شہزادہ قاسم ابن الحسن 13 یا 14 برس کے لڑکے ہیں، نوجوان. آپ جانتے ہیں کہ ایک بچی پر واجبات عائد ہو جاتے ہیں، وہ مکلف بن جاتی ہے جب وہ 9 برس کی ہوتی ہے. لیکن ایک لڑکا مکلف اس وقت بنتا ہے، بلوغت کی طرف اس وقت آتا ہے جب وہ قمری لحاظ سے 15 برس کا ہوتا ہے. تو یہ شہزادہ 13 یا 14 برس کا تھا. تو وہ جو شادی کا امکان ہے وہ تو ویسے ہی یہاں سے ختم ہو جاتا ہے. بہرحال، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے بتانے کی کہ ایسے نوجوان جن کو آج کے وقت میں مائیں اپنے پہلو سے لگا کر رکھتی ہیں یا اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا کے رکھتی ہیں کہ ابھی بچہ ہے. کربلا کی مائیں کیسی عظیم مائیں تھیں.
کہ انہوں نے اپنے ان نوجوانوں کو خود تیار کر کے سنوار کر میدان جنگ میں بھیجا تھا۔ قاسم ابن الحسن کا میدان میں جانے کا منظر بڑا عجیب ہے۔ یہ امام حسین کے لشکر کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان جو ابھی بلوغ تک نہیں پہنچا تھا۔ روایات میں ہے کہ شب عاشورہ جب امام نے کہا کہ یہ واقعہ پیش آئے گا، سب شہید ہو جائیں گے، اور فرمایا تھا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، لیکن اصحاب چھوڑ جانے پر راضی نہ ہوئے۔ اس وقت یہ 13 یا 14 برس کا نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا امو جان، کیا میں بھی جنگ میں شہید ہوں گا؟ اب ہم اپنے الفاظ میں اگر کہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ امام اس نوجوان کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ فرمایا میرے عزیز، شہادت تمہارے لیے کیسی ہے؟ انہوں نے کہا شہادت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اب جب روز عاشورہ آیا تو نوجوان اپنے چچا کے پاس آیا۔ مقتل میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ گویا وہ نوجوان اپنے چچا کے پاس گیا، اجازت مانگی، جب اجازت ملی تو راوی بتاتا ہے کہ ایک بچہ خیمے سے باہر آیا۔ بہت سے ہمیں ایسے راوی ملتے ہیں جنہوں نے واقعات لکھے ہیں، ضبط کیے ہیں، اور چند لوگ ہیں جن سے یہ نقل کیے جاتے ہیں واقعات۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہم دیکھ رہے تھے، امام حسین کے خیموں سے ایک نوجوان لڑکے کو باہر آتے دیکھا۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ آیا اور جنگ کرنا شروع کی۔ جنگ کرتا جاتا تھا، بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ کتنے میں ایک شخص آیا پیچھے سے اور اس نے اس نوجوان کا سر شگافتہ کر دیا۔ نوجوان منہ کے بل زمین پہ گرا۔ اس نے چیخ کر پکارا، اے چچا جان، اے چچا جان، میری مدد کو آئیے۔ امام حسین صقر یعنی شکاری کی طرح اس نوجوان کے اوپر پہنچے۔ آپ نے بکھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا۔ پہلے آپ نے قاتل پر تلوار سے وار کیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ کچھ لوگ اس قاتل کو بچانے آئے، لیکن امام نے ان سب پہ حملہ کر دیا۔ قاسم نیچے گرے ہوئے تھے۔ وہ جو روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے، کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ اس لاش کے ٹکڑے ہوئے یا نہیں، لیکن ہوا یہ تھا کہ اس لاش کے گرد گھمسان کی جنگ چھڑ گئی تھی۔ شہزادہ قاسم گھوڑے سے نیچے گرے تھے۔ امام آئے، لڑے، امام نے ان لوگوں کو پسپا کر دیا۔ پورا علاقہ دھول سے ڈھک گیا۔ کچھ لمحے کے بعد دھول بیٹھ گئی۔ یہ منظر جو اس نے لکھا ہے، راوی نے لکھا ہے، انسانی دل کو بہت غمگین کر دیتا ہے۔ اور اسی دھول اٹھنے اور دھول بیٹھنے کے وجہ سے کچھ لوگ یہ روایت کرتے ہیں کہ اس دوران میں دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف اور بائیں کے دائیں طرف چلے گئے، اور کچھ پتہ نہ چلا کہ شہزادہ قاسم نیچے گرے تھے اور سمو تلے سے ان کا آشا پامال ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ حسین ابن علی کو وہاں دیکھا۔ امام اس نوجوان کے زیرانے کھڑے تھے اور حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ لاش موجود تھی، ابھی ٹکڑے نہیں ہوئے تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ ٹکڑے ہوئے، لیکن ہر دو روایات کو دیکھیے تو وہ نوجوان، وہ 13-14 برس کا، وہ بیوہ ماں کا بیٹا۔ ہر ماں کو ارمان ہوتا ہے اپنے بچوں کا، اپنے بچوں کو جوان ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔
لیکن کسی کربلا کی ماں نے یہ حسرت نہیں کی تھی کہ ہائے میں نے اس دن کے لیے پالا تھا. وہ فخر سے کہتی تھی ہاں ہم نے اسی دن کے لیے پالا تھا کہ امام وقت پہ قربان ہو جائیں. کہتے ہیں جو روایت درج ہے مقتل میں اس کے مطابق امام اس نوجوان کے سرہانے کھڑے تھے اور حسرت سے دیکھ رہے تھے. نوجوان اپنے پیر زمین پر رگڑ رہا تھا، اس کی جان نکل رہی تھی اور پیروں کو رگڑ رہا تھا. ہائے حسین کے لیے وہ لمحہ کیسا تھا، اپنے بھائی کی آخری نشانی کو وہ کس طرح سے دیکھ رہا تھا. اپنے یتیم بھتیجے کی جان جا رہی تھی. حسین نے کہا جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان کی طرف رک کر کے کہا خدا کی رحمت تم سے دور ہو، تم نے ایک بیوہ ماں کا سہارا چھین لیا، تم نے میرے بھتیجے کو مار دیا، تم نے ایک نوجوان کو شہید کر دیا. لاشیں پہ جھکے ہائے قاسم، ہائے میرے بھیا حسن کی نشانی، ہائے قاسم، ہائے شہزادے.